السلام علیکم 6 کلاس. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بچوں آج ہم درس نمبر 12 میں اپنا سبق شروع کریں گے. سبق نمبر 3. آئیے اسے کھولتے ہیں. جی بچوں، سبق نمبر 3 ہے ہمارا مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ. بچوں فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ کو معلوم ہے قائد اعظم محمد علی جناح یعنی کہ بانی پاکستان کی چھوٹی بہن تھیں. ٹھیک ہے، آپ نے ہر موقع پر اپنے بھائی کا خوب ساتھ دیا. ٹھیک ہے، قوم کی آپ نے اس قدر خدمت کی تھی کہ قوم نے آپ کو مادر ملت کا لقب عطا کیا. ٹھیک ہے، مادر کہتے ہیں ماں کو، ملت قوم کی. ٹھیک ہے، آپ کو مادر ملت کا لقب عطا کیا. ٹھیک ہے، تو فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو مادر ملت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم انٹروڈکشن سے پہلے اس کے کچھ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. کچھ الفاظ معنی آپ کی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں، آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں. جی بچوں، مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، آب زر. بچوں یہ جو الفاظ معنی ہیں انہیں آپ نے اپنی کاپیز پہ بھی لکھ لینا ہے. آب زر کا مطلب ہے بچوں سونے کا پانی. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں پانی کو، زر ہوتا ہے سونا. آمادہ کرنا، تیار کرنا. امتیازی نمبر، نمایاں حیثیت. اہلیہ، بیوی. پیروکار، پیروی کرنے والا یا ماننے والا. آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن آپ نے پیروی کرنے والا ہی لکھنا اور یاد کرنا ہے. ترویج کرنا، اشاعت کرنا یا جاری کرنا. ٹھیک ہے، تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم. ٹھیک ہے، نسواں کہتے ہیں عورتوں کو. تنظیم، تنظیم بچوں کوئی ادارہ، کوئی مجلس ادارہ، منظم جماعت کو کہتے ہیں. 3 ہیں، آپ کوئی سا بھی ایک لکھ لیں. خیر بات کہنا، رخصت کرنا یا چھوڑنا یا ترک کرنا. ٹھیک ہے، دستگیری، دستگیری کہتے ہیں بچوں مدد کو. ٹھیک ہے، دور اندیش، عقل مند، دور کی بات سوچنے والا. ٹھیک ہے، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ. اس کا اگلا میننگ ہے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا. شرمندہ تعبیر، جس کی کوئی تعبیر ہو. تکمیل کرنا. ٹھیک ہے، کوئی خواب دیکھنا تو اسے پورا کرنا. کنارہ کش ہونا، کنارہ کرنا یا دور ہونا یا چھوڑنا. لوہا منوانا، شجاعت اور دلیری دکھانا. مادر ملت، قوم کی ماں. مشیر، مشورہ دینے والا. معاون، مددگار. آنت کرنا، آنت کرنے والا. ٹھیک ہے، 2 ہیں، کوئی سا بھی ایک لکھ لیں. مددگار، ٹھیک ہے، مدد کرنے والا. معتمد، معتمد کہتے ہیں بچوں قابل اعتبار کو. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ بک پہ دیے گئے الفاظ معنی انہیں آپ نے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے. بچوں اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں اس کہانی میں جو کچھ مشکل ہوں گے آپ کے لیے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی بچوں یہ بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں، آپ نے یہ الفاظ سمجھنے ہیں. ٹھیک ہے، کہانی پڑھتے ہوئے آپ کو مدد کریں گے، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امتیازی، واضح. سماجی، معاشرتی. زمانہ طالب علمی، طالب علمی کے دور سے. ٹھیک ہے، جرأت مند، بہادر. وابستہ، تعلق رکھنا. سونپنا یا سونپ دے دیے. اقتصادی، معاشی. براہ راست، بغیر کسی ذریعے کے. فریضہ، ذمہ داری یا کام. آمادہ منوانا، سرپرستی، نگرانی. کوشاں، کوشش. پرخلوص، خلوص سے بھری ہوئی یا مخلص. تدریس، تعلیم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ جو الفاظ معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کی ہیلپ کریں گے ریڈنگ کے دوران. بچوں اس کہانی کی ریڈنگ آپ نے خود سے 2 to 3 ٹائم کرنی ہے. ٹھیک ہے، آئیے ہم اس کا انٹروڈکشن لیتے ہیں. جی بچوں، تو یہ ہمارا صفحہ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں صفحہ نمبر 1 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھیں. وہ قائد اعظم سے تقریباً 17 سال چھوٹی تھیں. ابھی وہ چھوٹی ہی تھیں کہ آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور تقریباً بہت چھوٹی تھیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہی اپنی بہن کی پرورش کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو اپنے ساتھ ممبئی بلا لیا تھا. محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی تعلیم کا آغاز تو کراچی سے ہی کیا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ بمبئی چلی گئی تھیں اپنے بھائی کے پاس. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہاں پر ان کے بھائی نے ایک اسکول، انگلش اسکول کانوینٹ میں داخل کروا دیا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے میٹرک کا امتحان بہت ہی اچھے نمبروں میں پاس کیا اور پھر آپ کو شوق ہوا
دانتوں کی سرجری کا، ٹھیک ہے، ڈینٹل ڈاکٹر بننے کا، ٹھیک ہے، آپ ڈینٹل سرجن تھی، جراحی کہتے ہیں بچوں سرجن کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک لفظ ہے جراحی، تو آپ دانتوں کی سرجن بنی، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب آپ ڈاکٹر بن گئیں تو آپ بہت اچھی ڈاکٹر تھیں اور آپ کو بہت شوق تھا انسانیت کی خدمت کرنے کا، ٹھیک ہے، آپ فری میں لوگوں کی جو تھی نا خدمت کیا کرتی تھیں اور بغیر کسی معاوضے کے ہی ان کی مدد کر دیا کرتی تھیں، کیونکہ آپ کے دل میں شروع سے ہی انسانیت کی خدمت کا جذبہ جو تھا وہ کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا۔ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے شعبے کو خیر باد کہہ دیا، خیر باد کہہ دیا یعنی کہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب فاطمہ جناح جو قائد اعظم کے پاس چلی گئیں کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح اکیلے ہو چکے تھے، پھر وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کو، چونکہ وہ سیاست میں تھے، ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور انہوں نے والنٹیرلی یعنی کہ خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کا ہر مشکل میں ساتھ دیں گی، چونکہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے تھے ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف آزادی کی۔ آپ کو پتہ ہے نا قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بانی ہیں، تو وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کا آپ نے ہر موقع پہ ساتھ دیا، ہر جلسے میں، ہر کانفرنس میں، یہاں تک کہ آپ جو ہیں لندن گئی تھیں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ اس کے علاوہ عوامی جلسے بھی جو منعقد کیے جاتے تھے، آپ وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھیں۔ یہاں پر آپ نے کوشش کی کہ خواتین کے شعبے کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ابھارا جائے، ٹھیک ہے، چونکہ خواتین بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری جو ہیں زندگی میں مردوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک اہم رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو محترمہ فاطمہ جناح نے یہ کوشش کی کہ وہ خواتین کو بھی سیاست کے میدان میں لے کر آئیں اور ان کی جو ہے فکری اور سماجی اور سیاسی رہنمائی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے ساتھ بہت سی خواتین کو اپنے ساتھ ملا لیا، وہ اس دور کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین تھیں جن کے نام بھی اس صفحے پر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر بھی تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مسلم لیگ کی خواتین کی کمیٹی جو تھی نا اس کو قائم کیا اور اس کی وہ ممبر بھی بنی، اور آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ آپ جو تھیں وہ ان کو انسانیت کی خدمت کا بہت شوق تھا، ٹھیک ہے، اور قائد اعظم جو تھے انہوں نے بھی یہ ذمہ داری آپ کو دے رکھی تھی۔ اسی دوران آپ کوئٹہ بھی گئی تھیں اور کوئٹہ میں بھی آپ نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی مدد کریں۔ اس کے علاوہ آپ کوئٹہ میں بھی آپ نے خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا تھا۔ آپ خواتین کو یہ سمجھانا چاہتی تھیں کہ وہ بھی ایک علیحدہ سے کوششیں کر سکتی ہیں، ایک علیحدہ مسلم ملک حاصل کرنے کے لیے اپنے مردوں کے ساتھ ساتھ ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ تعاون کر سکتی ہیں، اور جس سے ان کے تمام کاموں میں زیادہ قوت حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیام پاکستان جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد بھی محترمہ فاطمہ جناح نے بہت کوشش کرتی رہیں خواتین کی جو ہے وہ ترقی، خوشحالی اور تعلیم کے لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان بننے کے بعد جو مہاجرین آئے تھے اپنی جائیدادیں وغیرہ چھوڑ کر ہندوستان میں، آپ نے ان کی آباد کاری، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو گھر فراہم کرنے اور ان کی رہائش کے حوالے سے بے تحاشا کام کیے، ٹھیک ہے، اور آپ کی خدمات اتنی قابل قدر ہیں کہ وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے تعلیم نسواں کے لیے بہت کردار ادا کیا، دوسرا آپ نے مہاجرین کی بحالی اور ان کی مدد میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اقوا کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے سلسلہ تعلیمی کارکردگی کا شروع کیا تھا۔ اب محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت اپنی قوم کی خدمت کا شوق بھی تھا۔ قوم کی خدمت کے اسی جذبے کے تحت آپ کو حکومت پاکستان نے مادر ملت کا لقب دیا، ٹھیک ہے۔ ایک موقع پر تقریر کے دوران آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کو باقاعدہ اپنی درسی نصاب کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام جو علوم ہیں وہ قرآن پاک ہی سے نکلے ہیں، تو لہٰذا صحیح اسلامی مملکت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک
کی تعلیم کو اپنے درس کا اپنے نصاب کا حصہ بنائیں. نصاب کہتے ہیں بچوں سلیبس کو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی اور آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے کے قریب سپرد خاک کیا گیا. ٹھیک ہے. تو بچوں یہ تھا اس کہانی کا تھوڑا سا تعارف. آپ نے اس کہانی کو اچھے سے پڑھنا ہے 2 سے 3 دفعہ, اور جو مشکل الفاظ اور معنی آپ کو بتائے گئے ہیں انہیں آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور بچوں کہانی آپ پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں درست جواب کی نشاندہی کے نام سے جو ٹک مارک کرنے ہیں آپ نے ان کو سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو خالی جگہ پر ہیں یہ بھی آپ نے ریڈنگ کرنے کے بعد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ریڈنگ کے بعد آپ نے یہ 2 بک ورک کے پارٹ ضرور کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں اب ہم قواعد و انشاء سے آج مذکر مؤنث کا کچھ کام کریں گے. آئیے اسے کھولتے ہیں. جی بچوں قواعد و انشاء سے یہ ہمارے پاس صفحہ ہے, صفحہ نمبر 43. یہاں پر ہمارے پاس مذکر مؤنث دیے گئے ہیں. آئیے اسے پڑھتے ہیں. بہت آسان ہے, آپ نے انہیں یاد کر لینے ہیں. ابا اماں, بھائی بہن, بھائی بھاوج. بھائی بہن بھی ہوتا ہے, بھائی بھاوج بھی ہوتا ہے. بھاوج بچوں بھابھی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا لفظ بھاوج ہوتا ہے. پدر مادر, پدر باپ کو کہتے ہیں, مادر ماں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی لفظ ہیں, آپ نے انہیں ایز اٹ از ہی یاد کر کے ایز اٹ از ہی لکھنا ہے. راجا رانی, رنڈوا بیوہ. رنڈوا اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو, اور بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو. سسر ساس, شوہر بیوی. ٹھیک ہے. تو بچوں صفحہ نمبر 43 کے آپ نے یہ یاد کر لینے ہیں, اور اگلے صفحے پہ بھی کچھ ہیں انہیں بھی آپ نے پڑھنا ہے. بہت آسان ہے. خان خانم, خصم جوڑو. خصم بچوں شوہر کو کہتے ہیں اور جوڑو بیوی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خواجہ خاتون, داماد بہو, غلام لونڈی, فرزند دختر. فرزند بچوں بیٹے کو کہتے ہیں, دختر بیٹی کو کہتے ہیں. اب کچھ بچے فرزند کی جگہ بیٹی لکھ دیتے ہیں. بیٹی نہیں لکھنا, آپ نے لکھنا دختر ہی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو میننگ کے طور پہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. مرد عورت, نواب بیگم. ٹھیک ہے. نواب کا آپ نے بیگم ہی لکھنا ہے, بیوی نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 کالم میں نے آپ کو دیے ہیں. صفحہ نمبر 43 کا کالم, ٹھیک ہے, وہ پیج کرنا ہے, اور صفحہ نمبر 44 کا آپ نے یہ پارٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے جسٹ یاد ہی کرنا ہے اور اچھے سے یاد کر لینا ہے, اور دھیان اور توجہ سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹل دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.